ان مشکلات کے بارے میں ایک بڑے سادہ سے الفاظ میں ایک بڑی اچھی بات کہی کسی نے، کہ ایک غیر مسلم ہے جنہوں نے کہی تھی، جن مشکلوں پر مسکرانا ہو منع، ان مشکلوں میں مسکرانا دھرم ہے۔ بات یہ گھبرانا نہیں ہے، یہ تو تمہیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں، تمہیں آگے لے جانے کے لیے ہیں، اور یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ کتنی دفعہ سنی ہے آپ نے یہ آیات؟ بہت سے امام جو ہیں وہ مختلف موقعوں کے اوپر ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، نماز کے اندر بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ یہاں خطبے میں یہ تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور تقریروں میں بھی، کہ قرآن یہ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ کل میرے پاس اس سلسلے میں ایک سوال آیا کہ آپ کہتے رہتے ہیں، یہ ہم نے بار بار سنا لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ہمارے ایک بچی بڑی پریشانی میں تھی، ان کی والدہ نے کہلایا، اب اسے ایک نفسیاتی مرض ہو گیا، بہت تکلیف میں، بہت پریشانی میں، اس کی وجہ سے والدین بے انتہا پریشانی میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں میری کیا غلطی، اس بچی کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا، ہمارے بچے اور بہت چھوٹی عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ میں کچھ مصیبتیں، پریشانیاں، بعض تو وہ ہوتے ہیں جو گزر جاتے ہیں، جنت کے پھول ان کو بے پناہ اجر ملے گا، ماں باپ کی آزمائش کے لیے تھے، لیکن وہ جو رہتے ہیں جن کی زندگی آگے چلتی ہے، لیکن وہ زندگی ان کے لیے بھی عذاب ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی عذاب ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جینیٹک ڈس آرڈر ہے، نسلوں سے چلا آ رہا ہے، ان کے پہلے کے لوگوں کی کچھ باتیں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں۔ اس کا پورا فلسفہ مکمل سمجھ لیجئے، آزمائشوں کا جو پارٹ میں پیس میل آپ الگ الگ ٹکڑوں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ اس کے حل کی، کہ پریشانیاں کیوں ہیں اور مصائب کیوں ہوتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو آزمائشیں ہوتی ہیں دنیا میں، جو امتحانات ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ اسباب یہاں اس زندگی میں بھی ہوتے ہیں، اچانک وہ چیزیں آ گئیں آزمانے کے لیے، جس میں آپ کی کوئی غلطی، آپ کا کوئی اپنا کسی طرح کا عمل نہیں تھا ایسا جس کی وجہ سے وہ آ جائے، لیکن وہ آزمائش کے لیے وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں انسان کیا کرتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو کیس بتایا، کہ اس زندگی کے اندر جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ کچھ والدین اور ان سے پہلے کے جو بڑے تھے، ان کی غلطیاں، ان کی زندگی میں تو ان کی جو کچھ سزا ملی یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گزر گئے، لیکن ان کی وجہ سے جو جینیٹک پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، وہ ایک سبب ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں جو سبب بن جاتے ہیں، اللہ کے یہاں سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے حکم دے کے کسی کو کسی پریشانی میں پھانس دے، یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں جو اسباب بنتے ہیں، کچھ اسی زندگی کے ایسے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسباب پہلے سے چلے آ رہے ہیں، پہلے کے لوگوں کی غلطیاں آگے آنے والی نسلوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ یعنی آزمائش کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس وقت کے حالات نہیں بلکہ پہلے کے حالات تھے، لیکن ان کی زندگی میں آزمائش آنی تھی، اللہ کو آزمانا تھا، ان کی یا ان کے والدین کی، تو وہ سبب ایسے بنتا ہے کہ پیچھے کی غلطیاں جو ہیں
ان کو تو سزا جو کچھ ملتی ہے وہ ملی ہوگی، لیکن وہ آگے بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور یہ زندگی جو ہے وہ اب آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ کوئی نفسیاتی مرض ہے تو نفسیاتی علاج اس کا کرنا ہے، والدین کو اس کے اوپر صبر کا رویہ جو ہے وہ استقامت کا اختیار کرنا ہے۔ اسے حضرت موسیٰ کی زبانی ایک بالکل ایکوریٹ ایک بات جو ہے وہ اللہ نے فرمائی تھی۔ پچھلی کتابوں کے اندر بہت سی چیزیں یعنی آج بھی ان کے اندر قرآن کہتا ہے فیہا ھدی و نور، ملاوٹوں کے باوجود اس کے اندر بڑی حقیقتیں ہیں، ہدایت اور نور بھی ہے۔ یہ گڈمڈ ہو گیا ہے، تو وہاں کہا گیا کہ ڈیٹرونومی نامی کتاب ہے توریت کے اندر، جو آج جس حالت میں بھی توریت ہمیں ملی ہے، کہ God will punish children and their children for the sins of their parents to the third and fourth generation۔ والدین آباء و اجداد کی غلطیوں کی سزا آگے بھی جائے گی۔ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کی سزائیں آگے بھی اگلی نسلوں میں بھی جاتی ہیں، تیسری اور چوتھی نسل تک۔ ایک یہ بھی واضح کیا کہ کہاں تک وہ جینز جو ہیں، دونوں طرح کی سزائیں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی اولادیں آخری شہنشاہ تھے مغل سلسلے کے، مغل ڈائنیسٹی کے، اور پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ تیسری چوتھی نسل کی کھولیوں کے اندر کہیں ٹھیلے چلا رہی ہیں، رکشہ چلا رہی ہیں۔ اب اس میں کچھ ان کی غلطیاں ہوں گی اور کچھ غلطیاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ بات صرف بہادر شاہ ظفر کی بھی نہیں ہے، ان کے اور جو آباء و اجداد تھے، یہ ان کے پاس جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ایک سبب کے طور پر آتی ہیں کہ ان کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ وہ دوسری اور تیسری نسل کے لوگوں نے جو چوتھی نسل تک کے جو بھگت رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے؟ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کہ ایک نسل کے اندر کتنے غریب ہیں اور ان کی اولادیں کہاں پہنچتی ہیں؟ انہوں نے قربانیاں کی، سیکریفائس کی، لیکن وہ پھر اسی نشے کے اندر ہے کہ ہم ان کی نسل ہیں، اور ان کو اس جگہ پر لا کر پھینکا۔ اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، اور ٹرانسفر وہ بھی ہوتی ہیں جو جینیٹک چیزیں ہیں، بے احتیاطیوں سے، جو لاپرواہیاں ہیں ان سے کچھ بیماریاں ایسی ڈیولپ ہوئی جو جینیٹک ہیں، جو آگے نسلوں میں جا رہی ہیں۔ آگے کی نسلوں کے لیے وہ ایک سبب ہے، وہ سبب اب ان کی زندگی ایک آزمائش ہے، ان کے والدین کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ وہ یہ اسباب ہیں جو کبھی پیچھے سے آتے ہیں اور کبھی اسی دور کے اندر، اسی زمانے کے اندر اچانک کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ سبب بن جاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں آزمائش آ جاتی ہے۔ آزمائش ہر ایک کے ساتھ میں ہونی ہے، ہوتی چلی جائیں گی، آخری سانس تک رہیں گی، ایک ختم ہوگی دوسری آئے گی، اس لیے کہ زندگی پورا امتحان ہے۔ ہر ایک کی نیچر الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر جو آزمائشیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب پریشانیاں ہوں، لگاتار آزمائشیں ہوں، ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں، یہ تو نہیں ہے پریشان، اس کی کچھ اور ہیں پریشانیاں جو آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہوں آپ سے۔ جو اپنی زندگی میں ہے وہ ڈھونڈتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں تکلیف میں ہوں، یہ ٹھیک ہیں، یہ سکھ سے ہیں۔ اس کی آزمائشیں کچھ اور ہیں، کسی اور طرح کی ہیں، ہر ایک کی ایک نیچر الگ ہے۔ لیکن ایمان لانے والوں کے لیے یہ بہت سخت ضروری ہے۔ میں نے ایک خطبے کا پورا موضوع یہی تھا، عذاب یا آزمائش۔ پریشانیاں، مصیبتیں عذاب بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، امتحان بھی ہو سکتی ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آئی، اتنی سخت آئیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ عذاب تھا؟ نعوذ باللہ۔ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو کچھ ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش، اگر جن چیزوں سے گزر رہے ہیں؟ یہ پورا خطبہ تھا اس کے اوپر۔ میں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے، مقصد اپنا بنایا ہوا نہیں، اگر کوئی مقصد ہے ایسا جو جس سے باخبر ہیں اور جس کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے، جو جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ آزمائشیں ہیں، اور ضروری نہیں کہ آزمائشیں ہوں۔ چیک یہ کریں کہ ہم اس کی طرف، ہمارا ہر قدم آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر بڑھ رہا ہے تو آزمائشیں تھی،
اور اگر اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں، یا غافل تو نہیں ہے، بھولے ہوئے تو نہیں ہے، لیکن چیک کرنے پہ معلوم ہوا کہ ہم نہیں بڑھ رہے ہیں اس طرف، تو پھر وہ عذاب ہے۔ یہ بہت معیار ہے، ایک بڑا ایکوریٹ معیار ہے اپنے آپ کو پرکھنے کا کہ ٹھوکر کیوں لگ رہی ہے، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اس میں آزمائش اور عذاب اگر یہ طے کر لیں کہ یہ معلوم ہو جائے اگر عذاب ہے تو پھر نکلیں اس سے، یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ آزمائش ہے تو سامنا کریں، عذاب ہے تو اس سے نکلیں، نکلنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کلام میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ پریشانیاں بھیجتے رہیں گے، ہم آزمائیں گے، سکھ دے کر بھی، جس پہ انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ اپنی خالی پریشانیوں کو آزمائش سمجھتے ہیں کہ اس میں بھول تو نہیں گیا، ہم اس سے بھی آزمائیں گے بالحسنات والسیئات، تمہیں تکلیفیں دے کے بھی آزمائیں گے، لعلہم یرجعون، یہ سب چیزیں بھیجیں گے تمہارے پاس، شاید تم اب اس راستے سے پلٹ آؤ جو عذاب کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر جگہ جگہ پھر نمازوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، پھر طرح طرح کے وظیفے بھی پوچھ کے دن رات اس کی پابندی چلتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑے سے ذرا کچھ عرصے کے لیے وہ ہٹ جائے تو پھر یاد نہیں رہتا کہ یہ تو ہمارا 1 سال سے ہم لگاتار کر رہے تھے، پھر وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ جو تمہاری زندگی میں آتی ہیں، بعض خوشیاں بھی جو بظاہر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور تکلیفیں اور مصیبتیں بھی، وہ ہماری طرف سے اس لیے آتی ہیں لعلہم یرجعون، شاید یہ لوٹ آئیں، شاید یہ غور کریں کہ ہمارا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم اس طرف اب جائیں، اس طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ رہیں گی آزمائش ہے، لیکن وہ عذاب آزمائش میں بدل جائے گا، پھر وہ عذاب نہیں بچے گا۔ عذاب سے نکلنا ضروری ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو چکھاتے چلے جائیں گے عذاب کا مزہ، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، عذاب الادنا، بہت چھوٹے عذاب ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، وہ اس دنیا کے ہیں، اس بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے چلے جائیں گے، لعلہم یرجعون، شاید لوٹ آئیں۔ اس لیے کہ پریشانی پھر اکثریت کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ رجوع کریں، لیکن وہ رجوع کرنا مستقل ہو، فرعون کی طرح نہ ہو۔ فرعون بھی تو پلٹتا تھا بار بار، 9 مرتبہ قرآن کہتا ہے عذاب الادنا، وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو پوری بستی جس سے چیخ اٹھی تھی، وہ بڑا عذاب نہیں تھا، وہ بڑا عذاب تو پھر وہ بعد میں آیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو بلاتا تھا، اپنے رب سے دعا کر دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، دوبارہ اسی ڈگر پہ پہنچ جاتے تھے۔ جھوٹ بولا تھا، وقتی بات تھی وہ، تو فرعون ان کو بلاتا تھا اس لیے کہ خوب سمجھتا تھا کہ ان کی بات حق ہے، یہ خوب سمجھ گیا تھا اچھے طریقے سے، ورنہ انہیں کیوں بلاتا۔ 9 مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری بستی عذاب میں تھی، اور حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ یہ تھے عذاب الادنا، چھوٹے چھوٹے عذاب، ہم اس لیے دے رہے تھے کہ ہم اس لیے اوروں کو بھی دیتے ہیں۔ دون العذاب الاکبر، یہ اس بڑے عذاب سے پہلے کا ہے، اس سے الگ۔ لعلہم یرجعون، شاید رجوع کریں، شاید پلٹ آئیں، شاید مان جائیں۔ وہ بھی ایک بار نہیں، 9 موقع دیے، کافی وقفے کے ساتھ میں، نہیں تلے اوپر نہیں، کافی دن اس بات کو پرکھا کہ یہ پھر اسی بے راہ روی کے اوپر ہیں، اسی غنڈہ گردی کے اوپر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا عذاب آیا، ایک لمبا سلسلہ تھا بڑے لمبے عرصے کا، اور اس کے بعد پھر آخری عذاب الاکبر، بڑا عذاب جو اس دنیا میں بھی آیا، وہی بڑا عذاب جاری ہوا، لگاتار کنٹینیو ہوا، عالم برزخ میں بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ صبح شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے آل فرعون کو، اور پھر قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں ہوں گے۔ پھر وہ عذاب اکبر کا، بڑے عذاب کی شروعات ہو گئی اس دنیا سے، اور پھر وہ جاری ہے اس درمیان میں بھی، حساب سے پہلے بھی، اور وہی کنٹینیو ہوگا، وہی جاری ہوگا، اور شدید ہو جائے گا قیامت کے بعد والے حصے میں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے ہوتے ہیں، جب یہ انالائز کر لیں، سمجھ لیں، یہ انالیسس، یہ تجزیہ بہت ضروری کہ عذاب ہے یا
آزمائش ہے. تو پھر جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ آزمائش نہیں، ہم اس جس مقصد کی طرف ہم نے سمجھا تھا ادھر ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کہیں پیچھے ہٹ گئے، تو پھر عذاب ہے. اللہ اس لیے لے کر آیا ہے چھوٹا سا عذاب، یہ تمہیں مبتلا کیا اس لیے کیا ہے کہ شاید تم پلٹ جاؤ. اور اگر مقصد کو سمجھا ہی نہیں تو تب پھر غور کریں. اس لیے آیا ہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ. جو کچھ تمہیں دنیا والے اور دوسرے کچھ بتاتے رہے ہیں، یہ طرح طرح کے مذہبوں پر چلنے والے تمہیں بتاتے رہے ہیں، اس سے تمہاری وہ دور نہیں ہو رہی نا، تم منزل کی طرف نہیں بڑھ رہے. وہ منزل جو تمہارے لیے مقرر کی گئی تھی، وہ مقصد جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس مقصد سے تمہیں یہاں بھیجا تھا، اس طرف اگر پروگریس نہیں ہے تو یہ لوگوں کے بتائے ہوئے حل غلط تھے. پھر پلٹو قرآن کی طرف، لعلہم یرجعون، دیکھو اصل مقصد کیا تھا تمہاری زندگی کا. تو یہ تو تھی عذاب کی بات. اور اگر یہ چیک کر لیں کہ نہیں، ہمارا تو ہر قدم ہر دن آگے ہے اس مقصد کی طرف، پہلے سے آگے ہے، رکا ہوا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ آزمائشیں رسولوں پر آتی تھی، بڑی سخت آتی تھی. آزمائشیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں رہیں، بہت سخت آزمائشیں مدینے کی زندگی میں بھی رہیں. تو پھر وہ آزمائشیں ہیں، اور اگر آزمائشیں ہیں تو مبارکباد. جب اسٹوڈنٹ کے پاس ہال ٹکٹ آتا ہے ایگزام میں اپیئر ہونے کا، خوش ہوتا ہے یا گھبراتا ہے؟ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا. آ گیا. آپ گھبرائیں تو وہ جن کی بالکل کوئی تیاری نہ ہو، تھوڑی بہت بھی ہے، پاس ہو جائیں گے. ابھی تک نہیں ملا، ایگزام میں کیسے اپیئر ہوں گے؟ کال لیٹر آ گیا انٹرویو کا، جاب کے لیے، خوش ہو گئے. ابھی انٹرویو ہوگا نا، انٹرویو بڑا سخت ہو سکتا ہے، اس میں فیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کال لیٹر آنے سے خوشی ہے، امتحان آ گیا. یہ امتحان نہیں آئے گا تو کامیابی کہاں سے ہوگی؟ تمہاری دنیا کے اندر لگاتار اس کا انتظار تم کرتے ہو کہ وہ آ جائے امتحان جس سے گزر کے ہم پاس ہو جائیں. تو اگر آزمائش ہے تو مبارکباد. پھر کال لیٹر آ گیا ہے، اب اسے پاس کرنا ہے، یہ مبارکباد کی بات ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور پھر اس راستے کے اوپر ثابت قدمی سے بڑھتے چلے جانے کو صبر کہتے ہیں. یہاں بہت مرتبہ میں نے سمجھایا ہے، قرآن کی آیات کا حوالہ دے کے نہیں دہراؤں گا اسے، کہ صبر منہ لٹکا کے بیٹھ کے چیخیں چلائے نہیں اور پست ہو کے بیٹھ جائیں، اسے صبر نہیں کہتے، اسے اردو میں صبر کہتے ہوں گے. قرآن کی زبان میں، عربی زبان میں صبر کہتے ہیں پامردی سے استقامت کے ساتھ میں مسائل کا سامنا کرتے چلے جانا اور آگے بڑھتے چلے جانا اپنی منزل کی طرف، لگاتار، بغیر ذرا سا بھی نروس ہوئے، بغیر ذرا سا بھی پریشان ہوئے، اسے صبر کہتے ہیں. اور جنہیں یہ یقین ہو ان اللہ مع الصابرین، صبر کا انعام تو خود اللہ ہوتا ہے. مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ خود ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. یہ مبارکباد کی بات ہے. ثابت قدمی، قرآن نے کہا یہ امتحان تو آتے رہیں گے، یہ امتحان ختم نہیں ہوں گے، ایک کے بعد دوسرے آتے چلے جائیں گے. فرمایا کہ لازماً آزمائیں گے تمہیں، ہم آزما کر رہیں گے. یہاں لوگوں نے یہ بتا دیا اتنے وقت کی نماز پڑھو، ایسے کہاں پر ہاتھ ہوں، کتنے پیر کھلے ہوئے ہوں، اس طریقے سے پوری کرو تمہیں جنت ملے گی. قرآن کہتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں داخلہ مل جائے گا ایسے؟ ولما، یعنی شرط کیا ہے اس کے بعد؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ تو تمہاری زندگی کا ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، یہ اللہ کو چیک کرنا باقی ہے کہ تم لگاتار جد و جہاد کرتے چلے گئے یا نہیں. اور اللہ اس بات کو احساس کر لے کہ تم میں سے استقامت کن میں ہے، صبر کن کے اندر ہے، جو بغیر ان پریشانیوں سے ذرا سا بھی جھجکے ہوئے، ذرا سا بھی نروس ہوئے بغیر آگے اگلا قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کہتا کہ یہ تو اللہ کو چیک کرنا ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ مل جائے گا. یہ خالی نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں سے تمہیں جنت مل جائے گی، یہ مذہب والے بتاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ تمہاری زندگی جہاد ہو، لگاتار ہوتی چلی جائے، اور تم صبر کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں، پامردگی کے ساتھ میں قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ اس راستے کے اوپر. جو امتحانات آئیں انہیں کراس کرتے چلے جاؤ. ایک
ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں. پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹرمز ہوتی ہیں، کبھی فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، سہ ماہی، شش ماہی، اینول. اس کے بعد پھر آگے اور امتحانات ہوتے ہیں. کسی ایک ایگزام میں، کسی 8ویں کلاس کا ایگزام پاس کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آگے امتحان اور نہیں دینا ہے تو زندگی میں رہ جاؤ گے کہیں. امتحانات تو آتے رہیں گے. جو منزل مقرر کی ہے، جو مقصد مقرر کیا ہے، جس نے ہر ایک نے اپنے الگ کیے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، وہاں تک جتنے امتحان پڑھ رہے ہیں انہیں کراس کرنا ہے، تب تمہیں وہ منزل ملے گی، انہیں پاس کرنا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسے چیک کرتے چلے جاؤ کہ اسے اچیو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تب اپنی منزل کے اوپر پہنچو گے. اور وہ منزل جو ہے جسے کہا جنت، خوشیاں، باغات. خوشی کا نام ہوتا ہے نا. اب یہ تو بتا دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر ایسے ہی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اللہ یہ چیک کرے گا، اسے دیکھا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ اللہ جو ہے اس بات کو خوب چیک کر لے کہ تم میں سے کون جہاد کرتا چلا گیا، اپنی زندگی کو جہاد بنا لیا، تم میں سے کون صبر کے اوپر رہا، لگاتار آگے بڑھتا رہا مسائل سے گھبرائے بغیر. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبریں ساری رکھتے رہیں گے. یہ جتنی تمہاری امتحان سے آ رہی ہیں یہ سب رپورٹ ہمارے پاس آتی رہے گی، اسے ہم چیک کرتے رہیں گے لگاتار. یہ ہے ثابت قدمی. اب ثابت قدمی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ان مشکلات کے بارے میں ایک بڑے سادہ سے الفاظ میں ایک بڑی اچھی بات کہی کسی نے، کہ ایک غیر مسلم ہے جنہوں نے کہی تھی، جن مشکلوں پر مسکرانا ہو منع، ان مشکلوں میں مسکرانا دھرم ہے. بات یہ گھبرانا نہیں ہے، یہ تو تمہیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں، تمہیں آگے لے جانے کے لیے ہیں، اور یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. کتنی دفعہ سنی ہے آپ نے یہ آیات؟ بہت سے امام جو ہیں وہ مختلف موقعوں کے اوپر ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، نماز کے اندر بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لام زبر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اسے بہت سے لوگ لا کو کھینچ دیتے ہیں، الٹے معنی ہو جاتے ہیں. لا نبلونکم، نہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً آزمائیں گے. لام زبر، لام زبر کو کہتے ہیں لام تاکید. ایسا لازماً ہوگا، یہ نہیں کہ چانس ہے، کہ ہم تمہارا امتحان لیتے چلے جائیں گے، اس کے اندر آزمائش اس کی بھی آئے گی جس سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گی. بھوک کی بھی آئے گی، نقصانات کی بھی آئے گی. اس کے بعد فرمایا بشر الصابرین، مبارکباد، رزلٹ آئے گا صبر کرنے والوں کے لیے، جو اسے امتحان سمجھ کر بڑھتے چلے جائیں گے. پیچھے مبارکباد، یہ جو مبارکباد لفظ میں نے بولا تو قرآن کا ہے، وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو دے دینا مبارکباد، بشارت دے دینا، خوشخبری دے دینا. یہ صبر کرنے والے کون تھے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، آئی تھی پریشانیاں ان کی زندگی میں آتی چلی گئی تھی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا غلط مطلب لوگ یہاں پہ بیان کرتے ہیں انا للہ کا. کہیں ذرا سا کسی کی موت آئی، کسی کو پریشانی ہوئی، پریشانیوں کیسے؟ قرآن نے کہا ہاں پریشانی میں، لیکن مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا منہ سکھا کے جب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بڑا انقلابی نعرہ ہے. انا للہ، ارے ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے تو آئے تھے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے کا مطلب ہم اللہ ہی کا تو کام کرنے کے لیے تھے جس میں آئی ہیں یہ پریشانیاں آئی تھیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کام کر کے کامیابی کے ساتھ میں رزلٹ لے کے اس کے پاس پہنچیں گے، اسی کے پاس جانا ہے. لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں. ہم تو اللہ ہی کے کام کرنے، اس میں آئی تھی یہ پریشانی. یہ ہے مطلب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا. بڑا انسپائرنگ، موٹیویشنل ایک فریز ہے یا جملہ ہے. تو وہ تو اپنے ذہن کے اندر جب پریشانیاں آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم اللہ ہی کے کام میں آئی ہیں یہ، اور ہمیں جانا ہے پھر اپنا رزلٹ لے کے اللہ کے پاس. انا الیہ راجعون، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ، یہ ہے اللہ کی رحمت ان کے اوپر برستی ہے. آپ سے کہا نا نبی پہ صلوات بھیجو، اللہ صلوات بھیجتا ہے ان کے اوپر. ہے کوئی اس سے اونچا مقام؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت. واولئک هم المہتدون، وہ ہیں جو بالکل صحیح راستے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں.
یہ مقام صبر سے آتا ہے، جس کے بارے میں کہا انما اللہ ان کا پورا پورا بدلہ دے دے گا بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا حساب تک نہیں ہوگا اگر زندگی پوری ایسے نکلتی چلی گئی. یہ تو آیا ہے کامیاب، ہر رستے سے نکلتا ہوا چلا آیا، نظر آ رہا ہے سب کو. اللہ حساب بھی نہیں لے گا، ضرورت نہیں ہے حساب لینے کی. ایک زندگی اس کی نظر آ رہی ہے کہ ہر آزمائش کو کودتا ہوا، نکلتا ہوا، پھلانگتا ہوا، اس کے اندر سے پینیٹریٹ کرتا ہوا نکلتا چلا آ رہا ہے. اس کے حساب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اونچے درجات ہیں. پھر لیکن ایک بات اور یہاں پر پھر کہ یہ جو منزل کی طرف بڑھنا، آزمائشوں والی جو زندگی ہے، اس پر جو صبر کرنے والے ہیں، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہنے والے ہیں، یہ اسٹیڈ فاسٹنس اور ثابت قدمی دو وجوہات سے، دو طرح کی ہے. کچھ لوگ اس لیے ثابت قدم رہتے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے جنت جانا ہے، جنت ملنی ہے، تو وہ جنت کی لالچ میں، جنت میں کیا کیا ہوگا. پھر یہاں تو لوگ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں 70 حوریں ملیں گی، اور اس تمنا میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کو گزرتے چلے جائیں، کیا کیا ملنا ہے. یہ عام لوگوں کی نفسیات ہیں. اچھا ہے، اللہ کا وعدہ ہے تو ملے گا، لیکن پھر کچھ اور لوگ ہیں جن کا درجہ اس سے اوپر ہے. قرآن نے کہا کچھ تو اہل جنت ہیں دائیں ہاتھ والے، اور کچھ سابقون ہیں ان سے آگے بڑھ جانے والے، اہل جنت سے بھی آگے بڑھ جانے والے. اولئک مقربون، یہ اللہ کے بالکل قریب پہنچیں گے، خاص مقرب لوگ ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہیں، یہ جنت کی لالچ میں نہیں کرتے، یہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم امتحان سے گزرتے چلے جاؤ تو جنت ملے گی، تو جنت ملے گی. لیکن ان کے لیے وہ جو اللہ کی محبت میں جاتے ہیں آگے، وہ پھسلتے نہیں کسی جگہ، یہ کہیں کہیں پھسل جاتے ہیں. پھسل کیوں جاتے ہیں؟ ان میں سے بہت سے پھسل جاتے ہیں، جگہ جگہ پھسل جاتے ہیں. اس لیے پھسل جاتے ہیں، قرآن نے کہا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوا ولکن بعدت علیہم الشقہ. یہ دوری شاخ ہو رہی ہے، کتنے دن کرتے چلے جائیں، لگاتار ایثار قربانی کرتے چلے جائیں، سب کو چھوڑتے چلے جائیں، جنت ملے گی. آخر میں وہ جنت کی نعمتوں کا وعدہ سنتے 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 اس کی شوق ختم ہو جاتا ہے. یہاں کا کچھ تو کر لو، اب پھر آ جاتے ہیں دوبارہ، پھر کر لو. یہ وہ ہیں جو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ایک کیٹیگری لوگوں کی. قرآن نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پریشانیاں آئیں دو چیزوں سے مدد ملے گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ. صبر تو سمجھے آپ، اب صلاۃ بھی دو طرح کی ہے. ایک تو وہ رسمیں پوری کر لی بڑی پابندی کے ساتھ میں، جیسے جیسے ہاتھ رکھنا تھا اور جیسے جیسے کھڑا ہونا تھا، جیسے جھکنا تھا، وہ سب کچھ کرتے چلے گئے. ایک تو وہ ہے، لیکن اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور ایک دوسری جو ہے وہ ہے جن کی اللہ سے صلاۃ میں ملاقات ہوتی ہے، بالصبر والصلاۃ. وہاں محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، ملاقات سے تو محبت ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ جو اونچا درجے والے لوگ ہیں. ان کے لیے ایک کہا نہیں کیا ہے، لیکن ایک بہت سٹل، بہت لطیف وہ بھی شرک ہو جاتا ہے ان کے اس معیار پہ پہنچنے کے بعد. اندادم من دون اللہ بن جاتا ہے. اللہ کا قائم مقام ٹھہرا دیا، محبت تو اللہ سے ہونی تھی، اتنی محبت جو ہے وہ اس سے ہو گئی، یہ انعام ملیں گے اور یہ لالچ. شرک نہیں ہے، لیکن ان کے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ان کے لیے یہ بھی شرک بن جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے اللہ کا قائم مقام ٹھہرا لیا. یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سب چیزوں سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے. پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، میں وہ آیات نہیں پڑھتا، یہاں پہ سنا چکا ہوں. محبت کی وجہ سے اللہ قوم بدل دے گا، تمہاری نہیں ہے ضرورت، انہیں لانا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ان کو لے کر آؤں گا میں. اگر ایک بہت وقت تک، بہت عرصے تک چانس دیا جائے گا، 1500 سال تک چانس دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اب دوسروں کو لے آؤں گا میں. وہ اللہ سے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت اس لیے کرتا ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. یہ درجہ کچھ اور ہے.
انہوں نے اس میں عامر عثمانی مرحوم بڑی اونچی باتیں، بڑے عجیب، بہت اتنے نہیں مشہور ہیں لیکن عجیب ڈوبی ہوئی سب قرآن کی باتیں ہیں جو شاعری تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ آبلوں کا شکوہ کیا ہے پاؤں میں چھالے جو پڑ جاتے ہیں، آبلوں کا شکوہ کیا ٹھوکروں کا غم کیسا، آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہے اس کے لیے کچھ بھی ہو رہا ہو وہ کچھ یاد ہی نہیں آتا. تو یہ ہے محبت کا مقام، اللہ سے محبت کا. آبلوں کا شکوہ کیا ٹھوکروں کا غم کیسا، آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے. یہاں جنت کی لالچ والوں کو سکون نہیں ہوتا لیکن وہ ایثار قربانی کرتے چلے جاتے ہیں. جو جنت کے لیے کر رہے ہیں وہ ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے. یہ قربانی بھی نہیں ہوتی، ایثار نہیں ہوتا جو محبت میں ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے قربانی کر رہا ہوں. وہاں تو محبت آگے لے کر جاتی رہتی ہے، درمیان کے مراحل نکلتے چلے جاتے ہیں. آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح لیکن، آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. یہ ہے ان کا انداز. یہ ہال ٹکٹ آ گیا، ایڈمٹ کارڈ آ گیا، انٹرویو کال لیٹر آ گئی. یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. اللہ کی محبت میں بڑھنے والے یہ پورا ان کا آزمائشوں کا، مصیبتوں کا، دنیا میں اسے آزمائش کہیں، مصیبت کہیں، اسے عذاب کہیں، یا وہ جن کے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہے ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ کوئی آزمائش تھی، وہ ایثار بھی نہیں ہے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا جس کی محبت میں وہ آگے جا رہے ہیں. ان کی زندگی میں دوسرے کہتے ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ قربانی بھی دی تھی. اس لیے کہ ان کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے. یہ مقام اونچا ہے. جب پہنچیں گے تو فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اب آ جائیے اس جگہ جو آپ کو جس جگہ آنا تھا، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اب جہاں پہ آپ جا رہے ہو. اس کے ساتھ میں میری دعا ہے آپ کا استقبال ہو. دیکھ لیجئے آپ کس مقام پہ ان میں سے رہنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے لیے سلیکٹ کیجئے. اور کم سے کم درجہ تو وہ ہو کہ جہاں ایثار قربانی دے کر سوچتے رہیں آزمائشیں اور اس سے لڑتے چلے جائیں. اونچا درجہ یہ کہ لڑنا پڑے گا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اپنے لیے اپنے درجات خود طے کر لیں. عذاب ہے تو نکلیے اس میں سے، عذاب کی زندگی سے. اس لیے کہ ان عذابوں کے بعد میں یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں ان سے نکلنے کے بعد پھر بڑا عذاب آ رہا ہے. اس زندگی سے اسی زندگی کے اندر نکل جائیے. اللہ آپ سب کو جو اونچے سے اونچا مقام ہو اسے سلیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.